کیونکہ میرا پچھلا جو سیشن تھا وہ انگلش میں تھا، تو کافی سارے میرے سننے والوں نے یہ شکایت کی ہے کہ آپ اسے اردو ہندی میں یا پنجابی لینگویج میں کریں. تو I would like to say that I'm even happy to take up your questions in English. And I love to answer them back in English. But if you have any questions, please do let me know. And I'm happy to answer them back in Hindi, Urdu and Punjabi languages. لیکن کوشچن آنسر سیشن جو ہے یہ میں تھوڑا دیر بعد رکھوں گا، کیونکہ اس سے پہلے میں جو پرائیویٹ اور فیملی لائف کے حوالے سے اور 2026 میں جو اسکلڈ ورکر ویزے کے حوالے سے جو چینجز ہونے جا رہی ہیں یا ہو چکی ہیں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. کیونکہ 8 جون کو، جیسا کہ آپ میں سے کافی سارے لوگوں کو شاید اس چیز کا پتہ ہو یا نہ ہو، کہ گورنمنٹ نے جو انگلش لیول تھا اسے انکریز کر دیا ہے اسکلڈ ورکر ویزے کے لیے. اب وہ B2 ہے، اور تھریش ہولڈ بھی جیسے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ آلریڈی ہائی تھریش ہولڈ پہ چل رہا ہے. یہ ایک اپڈیٹ تھی جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا. باقی جو پوٹینشیل چینجز ہیں، کنسلٹیشن پیپر پینڈنگ ہے. 12 فیب کو کنسلٹیشن بند ہو رہی ہے، اور mid April 2026 کو maybe those changes which were proposed on 19th and 20th of November 2025 by Home Secretary Shabana Mahmood وہ may be implement ہو جائے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا یہ ابھی پرپوزل ہے، اٹ کین بی امپلیمنٹڈ، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو گورنمنٹ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کرنا چاہ رہی ہے. ریٹروسپیکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پاسٹ میں، وہ 2021 کے بعد جو اپلیکنٹس جن لوگوں نے اسکل ورکر ویزا لیا تھا ان پہ بھی وہ اپلائی کریں گی. ایسے ہو نہیں سکتا کہ گورنمنٹ ریٹروسپیکٹیولی چینجز کو اپلائی کرے، لیکن اس گورنمنٹ سے کوئی بات جو ہے مبرہ نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے اور they are enthusiastic to bring those changes into practice. اور اپریل 2026 میں ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کون سی جو وائٹ پیپر میں پرپوزڈ کی گئی سجیسچنز ہیں انہیں امپلیمنٹ کرتی ہے. لا ہمیشہ پرسپیکٹیولی اپلائی ہوتا ہے. اس حوالے سے پاسٹ میں بھی ہمارے پاس ایک مشہور زمانہ کیس جسے ہم HSMP جوڈیشل ریویو فورم کہتے ہیں وہ بھی ہے، جس میں لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز کی بات کی گئی تھی، اور ججز نے یہ تسلیم کیا تھا کہ اس ٹائم کیس یہ تھا، آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 4 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے گی، لیکن 4 سال گزرے نہیں تھے لوگوں کے کہ گورنمنٹ نے ایک نئی امینڈمنٹ کی کہ اب آپ کو 5 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے گی. یہ وہ ہائیلی اسکلڈ ورکرز تھے جن میں ڈاکٹرز، اکاؤنٹنٹس، انجینئرز، لائرز یا پھر کمپیوٹر IT ایکسپرٹس. جو ٹونی بلیئر کی گورنمنٹ تھی 2003 میں یہ پروگرام شروع ہوا تھا، اور اس پروگرام کے تحت یہ لوگ اپنے ممالک کو چھوڑ کے UK آئے تھے. تو ہوا یہ تھا کہ جب یہ چیلنج ہوا تو گورنمنٹ کو اس بات پہ لوز کرنا پڑا، اور وہ سارے لوگ جن کو 4 سال کے بعد وعدہ کیا گیا تھا ان کو بعد میں 4 سال کے بعد ہی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملی، اور گورنمنٹ نے جو سجیسشن دی تھی کہ آپ کی 5 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہوگی اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا تھا. اچھا، اب یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کر رہی ہے. تو صاحبان بات یہ ہے کہ لا ہمیشہ پرسپیکٹیولی اپلائی ہوتا ہے، ریٹروسپیکٹیولی اپلائی نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندے نے اگر چوری کی ہے اور 5 سال پہلے چوری کی ہے تو اس وقت چور کو چوری کی سزا 500 پاؤنڈ جرمانہ اور 6 ماہ قید تھی. یہ میں ویسے اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. تو اس شریف النفس آدمی نے اپنی سزا بھی بھگت لی، جرمانہ بھی ادا کر دیا گیا.
5 سال کے بعد گورنمنٹ اگر ایک نیا قانون پاس کرتی ہے کہ چور کے یا چوروں کے یا ان چوروں کو بھی جنہوں نے 10 سال پہلے چوری کی ہے یا جو آنے والے چور ہیں، سب کو ملا کے جو بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں گے اور اسے 6 ماہ کے بجائے 6 سال کی قید کی سزا ہوگی۔ تو گورنمنٹ سیم لاجک جو ہے یہ ان لوگوں پہ اپلائی کر رہی ہے جو اسکلڈ ورکر ویزے پہ 2021 کے بعد آنورڈس آئے تھے۔ تو یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے۔ آپ قانون کو پرسپیکٹیولی یعنی مستقبل پہ فیوچر پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ریٹروسپیکٹیولی یعنی کہ پاسٹ پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ ہے جو نئے قوانین کے حوالے سے آج بھی مجھے منیمم میرا خیال ہے 5 یا 6 کالز ایسی تقریباً روز ہی آتی ہیں اور 1-2 میٹنگز بھی میں نے اٹینڈ کی ہیں۔ The people are hugely anxious about it۔ تو سائی آف ریلیف جو ہے جوڈیشل HSMP جوڈیشل ریویو فورم لمیٹڈ کا کیس ہے جس میں لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز کی بات کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا جج صاحبان کی طرف کہ آپ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ انہیں 4 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین دیں گے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین 5 سال کے بعد ملنی ہے۔ تو آپ ان کی جو لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز ہے اس پہ پورا نہیں اتر رہے، تو گورنمنٹ کو بیک ٹریک کرنا پڑا اور گورنمنٹ یہ کیس ہار گئی، اور وہ سارے لوگ جو HSMP ویزے پہ تھے ان کو اس کے بعد 4 سال کے بعد ہی انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین دیا گیا۔ اور جو اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اسکلڈ ورکر ویزا جو 5 سال کے بعد گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین دیں گے، گورنمنٹ کی سجیسشن یہ ہے کہ نہیں ابھی ہم آپ کو 10 سال کے بعد دیں گے، تو دس اگین اماؤنٹس ٹو اے بریچ آف ٹرسٹ آئی وڈ سے اینڈ ایگریمنٹ، کیونکہ ایک قسم کا ایگریمنٹ ہی آپ کا ہو جاتا ہے جب آپ کو کاسٹ ایشو ہوتا ہے، کیونکہ آپ پرٹیکولر قوانین کے تحت کاسٹ اپلائی کرتے ہیں۔ ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ UK گورنمنٹ پاورفل ہے، کسی مرد کو عورت اور عورت کو مرد UK پارلیمنٹ جو ہے وہ قرار دے سکتی ہے۔ یہ اتنی پاورفل ہے، کہہ دے کہ یہ مرد نہیں عورت ہے تو وہ مرد جو ہے اسے عورت کہا جائے گا۔ یہ مثال دی جاتی ہے کہ یعنی اتنی پاورفل پارلیمنٹ ہے۔ اٹس above all the institution, mother of democracy since Magna Carta۔ یہ جو کنگ کے رائٹ تھے وہ انہوں نے آہستہ آہستہ پارلیمنٹ یعنی کہ عوام کو دے دیے ہیں۔ تو گورنمنٹ کر سکتی ہے لیکن ہیوجلی یہ لا چیلنج ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج ہو جائے گا، اور اگر ہو گیا تو اس کے بعد جو بھی لوگ اس سے افیکٹ ہونے والے ہیں انہیں ریلیف مل سکتا ہے، لیکن یہ پرانے لوگوں کے لیے ہوگا۔ اپریل 2026 کے بعد جتنی اپلیکیشنز ہوں گی اس پہ یہ امپلیمنٹ رہے گا، پرٹیکولرلی جو 10 ایئرز گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 10 ایئرز انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کی بیس لائن ہے، یہ 15 سال ہو سکتی ہے، 20 سال ہو سکتی ہے، اور ان ورس کیس سینیریو یہ 30 سال بھی ہو سکتی ہے، اور 10 ایئرز بیس لائن ہے، یہ 5 سال بھی ہو سکتی ہے اور 3 سال بھی ہو سکتی ہے۔ اب جو 5 سال والی بیس لائن ہے وہ NHS جو نان PBS اپلیکیشنز ہیں جیسے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جن کی انکم جو ہے 52,000 پاؤنڈ سے ابو ہے، ان کے لیے وہ 5 سال رہے گی، اور جو 3 سال ہے اگر آپ کی انکم 1,25,000 پاؤنڈ سے اوپر ہے تو پھر آپ کو 3 سال بعد انٹرپرنور ویزے انوویٹر ویزے پہ ہیں تو آپ کو 3 سال بعد انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے بینیفٹس کلیم کیے ہیں اپنے ویزے کے دوران تو وہ جو تھریش ہولڈ جو ہے اگر بیس لائن جو ہے 10 ایئرز تھی وہ 15 سال ہو جائے گی، اور اگر 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے آپ نے بینیفٹس کلیم کیے ہیں یا کر چکے ہوں گے تو آپ کی جو 15 سال نہیں بلکہ 20 سال جو ہے انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین
ہو جائے گا. اسی طرح جیسے اسائلم کے قوانین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال بعد آپ نے پروو کرنا ہے کہ you have same threat or a fear of persecution if you are being removed back to your own home country, and you have to substantiate with a cogent documentary evidence کہ آپ کو تھریٹ جو ہے سٹل ایگزسٹ کرتی ہے. اور 8 ایکسٹینشن کے بعد یعنی کہ 20 سال کے بعد آپ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے کوالیفائی کریں گے. یعنی کہ یہ ہے کہ ریفیوجیز کا رستہ بند کرنے والی بات ہے. اس کے علاوہ جو B2 لیول ہے انگلش کا اسکل ورکر کے لیے وہ 8 جنوری سے امپلیمنٹ ہو چکا ہے جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بات کی تھی. اور آپ کے ڈپینڈنٹس پہ بھی یہ لاگو ہوگا جب وہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کریں گے. اور ڈپینڈنٹس کو بھی پرٹیکولر ریزیڈنسی کرائٹیریا میٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ کی اگر انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کی اپلیکیشن جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا ڈیپینڈنٹ بھی آٹومیٹیکلی ایلیجیبل ہو جائے گا. اگر اس نے ریزیڈنسی کرائٹیریا پورا نہیں کیا تو اسے بھی پورا ریزیڈنسی کرائٹیریا کرنے کے بعد ہی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے گی. باقی جو گڈ کیریکٹر ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب آپ برٹش نیشنلٹی کے لیے جاتے ہیں تو اگر تو آپ کی کنوکشن ہے above than 12 months تو آٹومیٹک ڈیپورٹیشن ہے, چاہے آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے. اور اگر آپ یا پھر ایون ان ورس کیس سینیریو برٹش نیشنل بھی ہیں اور آپ کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے تو یو کین بی ڈیپورٹڈ ان ورس کیس سینیریو. یہ ہو چکا ہے, گورنمنٹ نے اس سے پہلے کیا بھی ہے. اگر سیریس کرائم ہے یا اس کی انڈیکیشن ہے تو پبلک گڈ کے انڈر you can be deported back to your home country. So conviction سے بچیں, اوور سپیڈنگ سے بچیں, مائنر offense اور پیٹی کرائم سے بچیں کیونکہ یہ گڈ کریکٹر ریکوائرمنٹس کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. اس کے علاوہ جو میں نے آج پرائیویٹ اور فیملی لائف کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ وہ لوگ جن کے پاس ویزا نہیں ہے وہ میری اس سے پہلے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی اور باقی جو سوشل میڈیا چینلز ہیں اس پہ بھی اپلوڈ کی تھی. وہ انگلش میں تھی اور اٹ از آلموسٹ 18 منٹس اور 17 منٹس انگلش ڈیٹیل ویڈیو اباؤٹ پرائیویٹ اینڈ فیملی لائف. اس کے میں نے اسپیکٹس اور ڈیٹیل آؤٹ کیے تھے. کافی ساری آج مجھے ریکویسٹ آئی ہیں پرائیویٹ میسیجز ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ کہ آپ اسے اردو یا ہندی میں بھی کریں. تو میں تھوڑا سا آپ کو گلمپس دوں گا کہ وہ لوگ جن کے پاس ویزاز ہیں یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہوپ نہیں ہے تو آپ کو بالکل ضرور ہوپ ہے. انڈر دا امیگریشن رولز ہوپ ہے. آپ کو ڈیسپریٹ ہونے کی یا نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نا امیدی ایسے بھی گناہ ہے اور رب العزت کی ذات سے ایسے بھی امید رکھنی چاہیے. باقی قوانین آپ کو لیگل روٹ سے اگر بھی آپ جائیں تو قوانین آپ کی مدد کرتے ہیں اگر آپ کی پرائیویٹ اور فیملی لائف یو کے میں اسٹیبلش ہے. سب سے پہلے جو بات ہے اسے اٹھا لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ 20 سال یو کے میں رہ چکے ہوں تو تبھی آپ لانگ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بہت بڑی کنفیوژن ہے یہ. اگر اس سے پہلے بھی آپ کی پرائیویٹ اور فیملی لائف اسٹیبلش ہو چکی ہے تو آپ اس سے پہلے بھی اپلائی کر سکتے ہیں بشرطی کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہو ہر ایئر کا اور آپ یہ سبسٹانشیٹ کریں یعنی کہ ثابت کریں مضبوط کوجنٹ ایویڈنس سے کہ آپ کو سگنیفیکنٹ آبسٹیکلز ہیں, مشکلات ہیں اپنے ملک میں جا کے ری انٹیگریٹ ہونے کے لیے. تو اس صورت میں بھی آپ 20 سال سے پہلے بھی اپلائی کر سکتے ہیں پرائیویٹ اور فیملی لائف کے لیے. کافی ساری اتھارٹیز ہیں, اس میں جو لیڈنگ اتھارٹی ہے وہ آپ ضرور اسے نوٹ بھی کر لیجیے. میں بعد میں اپلوڈ بھی ہو جائے گی ہماری ویڈیو. رازگار کا ایک مائل سٹون آپ کہہ لیں کہ کیس ہے, وہ ڈیٹیل آؤٹ کرتا ہے کہ آپ کی پرائیویٹ اور فیملی لائف کیسے یو کے میں اسٹیبلش ہو چکی ہے. ایک بات تو یہ ہے. اس کے علاوہ جو بیکو بیٹس ہیں اور بھی کیسز ہیں, ہینگ ہے, چکوامبا, وہ بھی فیملی لائف کے لیڈنگ اتھارٹیز اپیل کورٹ کی اتھارٹیز ہیں جس میں ڈیٹیل آؤٹ کیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کی کیسے پرائیویٹ اور فیملی لائف یو کے میں اسٹیبلش ہوتی ہے. اب 20 سال کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ لازمی نہیں ہے کہ 20 سال ہوں تو تبھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اس سے پہلے بھی اپلائی کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہو. آپ اگر آپ کے یو کے میں پرائیویٹ لائف اسٹیبلش ہے ان دا فارم آف
آبویسلی اگر آپ کے برٹش پارٹنر ہیں، برٹش پارٹنر نہیں بھی ہیں، آپ کی ایسے پارٹنر ہیں، آپ کے ایسے بچے ہیں یو کے میں، چاہے ان کے پاس ویزا ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، آپ کو آپ کے یو کے کی سوسائٹی کے ساتھ سوشو اکنامک ٹائز اور پولیٹیکل ٹائز مضبوط ہو چکے ہیں، سماجی اقتصادی اکنامک ٹائز جو ہیں آپ کے اسٹرانگ ہیں، آپ کے سیاسی نظریات اور خیالات اور احساسات اس ملک کے ساتھ ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو 20 ایئرس ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ اکیلے بھی ہیں، آپ کو میڈیکل پرابلم ہے، آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے یا آپ پہ کوئی ڈیپینڈنٹ ہے، تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ پرائیویٹ اور فیملی لائف کی ہیں، جہاں پہ آپ کو ضرور ایک کمپیٹنٹ سولسٹر کو انسٹرکٹ کرنا چاہیے جو ہیومن رائٹس میں بھی ایکسپرٹیز رکھتا ہو اور فیملی لا میں بھی ایکسپرٹیز رکھتا ہو، تو دین they'll be able to help you out on that basis. اب باقی جو پرائیویٹ لائف فیملی لائف کی جو جہتیں ہیں، جو اسپیکٹس ہیں، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اس میں جو سب سے پہلی بات جو ہے، جیسے سب کو معلوم ہے کہ 7 سال بچے اگر یو کے میں پیدا ہو چکا ہے اور 7 سال کا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ویزا ہو یا بچے کے پاس ہو یا ماں باپ دونوں کے پاس ویزا ہو، کسی کے پاس ویزا نہ بھی ہو، تب بھی بچہ اسٹریٹ اوے رائٹ ناؤ جو رولز ہیں اس کے مطابق انٹائٹل ہے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے. اور اس کے ساتھ جو ہی بچے کی اپلیکیشن آپ ہوم آفس بچے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، you must also apply for yourself as well on private and a family life basis. یہ ساری اپلیکیشن ایک ساتھ جاتی ہیں ہوم آفس. آپ کو ضروری نہیں ہے یہ ویٹ کریں کہ پہلے بچے کا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہو جائے تو تب آپ اپلائی کریں گے. آپ بچے کی اپلیکیشن کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی بچے کو انڈیفینٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی پرائیویٹ اور فیملی لائف کی آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے 2.5 years. اور 10 سال کے بعد آپ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ بچے تو یہاں پیدا نہیں ہوئے لیکن 18 سال سے کم عمر کے ہیں، تو پھر کیا کیجیے؟ کافی سارے ایسے لوگ ہیں، اسکلڈ ورکر ہیں جو یو کے آئے لیکن ان کے بچے بھی ان کے ساتھ آئے جو یو کے میں پیدا نہیں ہوئے تھے. اور بعض ایسے بھی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جن کے لائسنسز ریووک ہو چکے ہیں امپلائرز کے، یا ان کا اپنا جو ہے کرٹیل ہو چکی ہے، اور بچے جو ہیں آلریڈی یو کے میں رہ رہے ہیں، یہاں فل ٹائم ایجوکیشن میں ہیں اور ایک سگنیفیکنٹ پیریڈ گزار چکے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں پرائیویٹ اور فیملی لائف کے حوالے سے. ضروری نہیں ہے اس میں بھی کہ آپ کا بچہ یہاں پہ پیدا ہو. ہاں، اگر بچے نے 7 سال گزار دیے ہیں یو کے میں تو پھر بھی بچے کو انڈیفینٹ تو نہیں ملے گا، لیکن بچے کو پرائیویٹ اور فیملی لائف کا ویزا مل سکتا ہے، اور اس بیس پہ آپ بھی اپنی اپلیکیشن ہوم آفس آف کورس کر سکتے ہیں. ہوم آفس یہ دیکھتا ہے کہ صرف کہنے سے بات نہیں بنتی، یہاں آپ کو سبسٹانشیٹ کرنا پڑتا ہے پرٹیکولرلی ود ایکسپرٹ ایویڈنس کہ آپ کو اگر انرتھ کیا جائے، اپروٹ کیا جائے یو کے سے، اپنے ملک بھیجا جائے، آپ کا بچہ کیا اس سوسائٹی میں دوبارہ ری انٹیگریٹ کر سکتا ہے یا نہیں، بچے کی اورینٹیشن کیا ہو چکی ہے ان 7 سالوں میں، اس کی ایجوکیشن پہ کیا فرق پڑے گا، اس کی ویل بینگ پہ کیا فرق پڑے گا. کیونکہ سیکشن 55 سٹیزن شپ ایکٹ یہ کہتی ہے کہ بچے کی ویلفیئر جو ہے وہ پیراماؤنٹ ہے، وہ پرٹیننٹ ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے. اور اسی طرح چلڈرن ایکٹ 1989 سیکشن 1 یہ بھی کہتی ہے کہ چائلڈ کی جو ویلفیئر ہے یہ پیراماؤنٹ ہے، پرٹیننٹ ہے. تو یہ ایسپیکٹس آپ نے اپنی اپلیکیشن میں ہائی لائٹ کرنے ہیں کہ اگر یہاں سے بچہ چلا گیا تو اس کی ایجوکیشن پہ، اس کو سوشو اکنامک فیکٹرز پہ، اس کی مینٹل ہیلتھ پہ یا اس کی اپ برنگنگ پہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ایڈورسلی افیکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے ریپرکیشنز ہیں یا مضمرات ہیں جو اس کی لائف کو جھنجھوڑ سکتے ہیں. تو اس صورت میں بچے کا یو کے میں پیدا ہونا لازمی نہیں ہے.
آپ کو ایویڈنس دینا ہے بینک بلڈنگ سوسائٹی DVLA HMRC یا کوئی بھی اور ویریس سورٹس آف ایویڈنسز آپ کے پاس ہیں، ٹیچرز کے لیٹر، اسکول سے لیٹر، فرینڈز اینڈ فیملیز کے لیٹرز، یا ایکسپرٹ ایویڈنس، سوشل ورکر رپورٹ ہو گئی، میڈیکل ایویڈنس ہو گیا، سائکیاٹرک رپورٹس ہوں گی، ہو سکتی ہیں، کنٹری رپورٹ ہو سکتی ہیں، یا اور کوئی پرٹیننٹ ایکسپرٹ ایویڈنس آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ اٹیچ ضرور کیجئے. تو دیٹ میکس اے ہیوج ٹرمنڈس ڈفرنس ان دا اپلیکیشن ایز ویل. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم تھرڈ کیٹیگری پہ. ایکچولی فورتھ بن رہی ہے کیونکہ 20 سال کا میں نے پہلے ڈیل کر لیا تھا. اس کے بعد بچہ 7 سال والی کیٹیگری اس صورت میں کہ اگر بچہ UK میں پیدا ہو چکا ہے، اور تھرڈ کیٹیگری یہ تھی کہ بچہ اگر UK میں پیدا نہ ہوا ہو تو 7 سال گزار چکے، تو وہ کیسے ایلیجیبل ہو سکتا ہے پرائیویٹ اور فیملی لائف کے ویزے کا. اب ہم بات کرتے ہیں ان نوجوانوں کی جو 18 سے 25 سال کے درمیان والی ایج میں ہیں، اور وہ UK آئے تھے جب وہ 18 سال سے کم عمر کی ایج کے تھے. تو آف کورس اف دے ہیو لیوڈ ہاف آف دیئر لائف ان دا یونائٹڈ کنگڈم تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور بات ہے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے حوالے سے، وہ میں پہلے کرنی چاہیے مجھے، باقی کی باتیں بعد میں کرتا ہوں. ایسے ہے کہ وہ لوگ جن کا پرائیویٹ اور فیملی لائف جب 18 سال سے نیچے تھے، ان کے ویزے ہو گئے تھے، وہ اب اپلائی کر سکتے ہیں جب وہ 18 سال سے ابو ہوں اور 5 سال وہ پرائیویٹ اور فیملی لائف پہ رہ چکے ہوں. تو دین دے بیکم آٹومیٹیکلی ایلیجیبل ٹو اپلائی فار انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین. انہیں 10 سال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ اور فیملی لائف پہ ہیں انہیں 10 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ بچے مائنرز جو 18 سال سے کم عمر کے تھے اور اب 18 سے اوپر ہو چکے ہیں، نوجوان ہو چکے ہیں، یا 25 سال سے کم عمر کے ہیں، تو وہ 5 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ایک ضمنی بات تھی، آؤٹ آف دا وے میں نے کر دی، اس لیے کہ اگر کوئی سن رہا ہے یا بعد میں سنے گا تو کر بھلا سو ہو بھلا، اس کا بھلا ہو جائے، تاکہ ایک دفعہ فیملی سیٹل ہو جائے تو دین بچوں کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہو جائے تو آبویسلی دین اٹ بیکمس مچ ایزیئر فار دا ریسٹ آف دا فیملی ممبرز ٹو highlight the fact that they have strong socio-economic and family ties in the United Kingdom. اس کے بعد چلتے ہیں 18 سے 25 سال والی، جیسے بات میں کر رہا تھا کہ ہاف آف دا لائف گزارنی ہے. اب ہاف آف دا لائف کیا ہے کہ اگر آپ نے 10-12 سال UK میں گزار دیے ہیں، آپ انڈر 25 ہیں، دین یو بیکم ایلیجیبل. لیکن آپ کو ہر سال کا ایویڈنس دکھانا ہوگا یا سبسٹانشیٹ کرنا ہوگا کہ آپ ہر سال UK میں موجود تھے. جیسے میں نے کہا بینک بلڈنگ سوسائٹی، DVLA HMRC، یا کوئی بھی ایویڈنس ہے، GP کا ہے، یا آپ کے موبائل بلز ہیں، ایون دو فرینڈز اور فیملیز کے لیٹرز ہیں، یا ایکسپرٹ ایویڈنس ہے، وہ یو ہیو ٹو compile them and then you have to go ahead with the private and family life application. اس کے علاوہ 20 ایئرس کی میں نے آپ سے آلریڈی بات میں کر چکا ہوں کہ 20 ایئرس جو ہے وہ کیسے، کون سا ایویڈنس آپ کو چاہیے. آلموسٹ ہر ایئرلی ایویڈنس ہوم آفس مانگتا ہے آپ کا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے 20 ایئرس کی اپلیکیشن میں کہ آپ کے پاس ایئرلی ایویڈنس ہو، کیونکہ یہ امپریکٹیکل ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ 20 سال کا ڈاکومنٹری ایویڈنس اس کے پاس ہو، موجود ہو، لیکن آپ کے پاس سپورٹنگ ایویڈنس ہے تو اس سے اگر آپ اپنے 20 سال سبسٹانشیٹ کر سکتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی مور دین انف ان دوز سرکمسٹانسز. سب سے پہلے یہ ہے اپلائی کرنے سے پہلے، اگر آپ کا ورک پرمٹ پہ ہیں، اسپاؤس ویزے پہ ہیں، دیکھیں اسپاؤس ویزے پہ بھی ایسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں وائف کے ساتھ یا اسپاؤس کے ساتھ، تو آپ سیپریٹ ہو جاتے ہیں. تو ٹیکنیکلی جس دن آپ سیپریٹ ہوتے ہیں اسی دن آپ کا ویزا جو ہے، ویزا سٹیٹس جو ہے وہ ریووک ہو جاتا ہے.
اگر آپ کی وائف نے یا پارٹنر نے یا آپ ہسبینڈ ہیں، ان آئدر کیس کسی ایک نے ہوم آفس کو بتا دیا ہے کہ آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ نہیں رہ رہا اور آپ سپاؤس ویزے پہ ہیں، تو ٹیکنیکلی اسی دن آپ کا ویزا ریووک سمجھا جائے گا، کیونکہ آپ کو ویزا دیا گیا تھا بیسڈ آن دا ریلیشن شپ۔ اب آپ نے 60 ڈیز میں اسے ویری کرنا ہے، سوئچ اوور کرنا ہے، یا پھر یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور ہوم کنٹری۔ اب اس صورت میں اگر آپ کے پاس بچہ ہے، مثال کے طور پہ بچہ بھی ہے، تو آبویسلی آپ کے پاس بچے کا کانٹیکٹ تو ہے نہیں، تو آپ کو فیملی کورٹ میں جا کے چائلڈ ارینجمنٹ کی اپلیکیشن ڈالنی پڑے گی۔ فارم ہے C-100، اس پہ آپ اپلائی کرتے ہیں فیملی کورٹ پہ چائلڈ ارینجمنٹ کی اپلیکیشن۔ بہتر ہے کہ کوئی آپ کو سولسٹر ہے فیملی لاء کے جاننے والے، تو ان سے اپلائی کروا لیں، یا کہ فائنینسز افورڈ نہیں کرتے اور آپ اپنے بچے کو بھی مس کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ ہی UK میں رہیں تاکہ اس سے ایک بیلنسڈ انوائرمنٹ مل سکے ان فیوچر، کیونکہ both parents have to play a pivotal role، جیسے کہ میں نے کہا Children Act 1989، کیونکہ I'm an accredited family law solicitor as well، so we deal with family law on a legal aid basis۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو ہم اس صورت میں اگر آپ ایلیجیبل ہیں، میرٹس اور مین ٹیسٹ پہ پورے اترتے ہیں، تو آپ کا کیس ٹیک اپ کر سکتے ہیں ان دوز سرکمسٹانسز۔ چائلڈ ارینجمنٹ کی اپلیکیشن کریں گے آپ، جب آرڈر آپ کے پاس آ جائے گا تو وہ آپ ہوم آفس بھی بھیج سکتے ہیں اپنی پرائیویٹ اور فیملی لائف کی اپلیکیشن پہ۔ آپ سپاؤس ویزے سے موو ہو جاتے ہیں پارٹنر ویزے پہ۔ پہلے آپ کی کیٹیگری 5 ایئرس تھی، اب 10 ایئرس پہ چلے جائیں گے آپ انفارچونیٹلی۔ تو یہ بھی ایک آپشنز ہمیشہ سے آپ کے پاس موجود رہتا ہے۔ اس صورت میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی میرا تو آن لائن ویزا شو ہو رہا ہے اور میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے، جس بیس پہ آپ کو ویزا دیا گیا تھا وہ مقصد ختم ہو چکا ہے۔ یہی بنیادی لاجک والی اور کامن سینس والی بات ہے جو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ پرٹیکولرلی جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں یا پھر ہیلتھ کیئر ورکر ہیں وہ بھی یہ بات نہیں سمجھتے، اور جی ساڈا تے اتنے شیئر کوڈ اور یہ وہ شو ہو رہا ہے، ساڈا تے ویزا ہے۔ وہ بھائی تسی کام ہی نہیں کر رہے، تہاڈے شیئر کوڈ نے چار پانا ہے ہوم آفس نے۔ اس ویزے کا کیا فائدہ ہے جس پہ آپ ایکسٹینشن ہی نہیں لے سکتے؟ جب آپ 3 سال بعد ایکسٹینشن کے لیے جائیں گے تو آپ نے P60 لگانی ہے 3 سال کی، پے سلپس لگانی ہے، اور اگین امپلائر سے لیٹر لگانا ہے کہ آپ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ نہیں کر سکتے، نہیں لگا سکتے، تو ہوم آفس نے آپ کا ویزا سمپلی ریفیوز کر دینا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آپ صرف وہ کہتے ہیں طفل تسلیہ، اپنے آپ کو خوش کرنے والی بات ہے، باقی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ کو پڑھنے کے لیے ویزا دیا گیا تھا، آپ یونیورسٹی نہیں گئے یا آپ کے پاس فی نہیں تھی، یونیورسٹی نے آپ کا ویزا کینسل کر دیا ہے۔ بے شک آپ کا وہ شو ہو رہا ہو آن لائن کہ آپ کا ویزا سٹیٹس انٹیکٹ ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے۔ جو ویزا کینسلیشن والا ہے وہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ کئی لوگوں کے ہم نے دیکھے ہیں کہ کئی مہینوں تک، بلکہ سم ٹائمز اٹ ٹیکس 1 year فار دا ہوم آفس ٹو ریکارڈ دا چینج۔ آپ کی سرکمسٹانسز میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا اسٹوڈنٹ ویزے پہ، ہیلتھ کیئر ویزے پہ یہ بھی ایسے ہی منطبق ہے یہ چیز۔ باقی آپ کا جو نان PBS اپلیکیشنز ہیں ان میں ریلیشن شپ ہے یا فیانسی ویزا ہے، لوگ آتے ہیں وہاں پہ انڈیا، پاکستان، نائجیریا، کسی بھی کنٹری سے، تو وہ بھی جب اگر آپ پہ فیانسی ویزا پہ آئے ہیں، 6 ماہ کا ویزا ہے، آپ نے اس 6 ماہ کے اندر شادی کرنی ہے، وہ شادی نہیں کریں گے تو آٹومیٹیکلی یور ویزا ول بی انویلڈ۔ لوگ شکایت کرو جی میرے کو تو ویزا میرا کیوں نہ ریفیوز کو، بھائی اس لیے کیا کہ آپ جس مقصد کے لیے ویزا دیا گیا وہ آپ نے پورا نہیں کیا۔ تو ہوم آفس نے تو ایک سسٹم کو ریگولرائز کرنا ہی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہوم آفس کے پاس آج کل دے آر ٹوٹلی میسڈ اپ۔
اتنی زیادہ اپلیکیشنز ہیں اور تقریباً 80,000 سے اوپر صرف اسائلم اپلیکیشنز پینڈنگ ہے. 80,000 سے اوپر. اور ہوم آفس یہ کہہ رہا ہے کہ ہر نئے قوانین کے مطابق جو امپلیمنٹ ہوں گے اپریل 2026 میں، اس کے مطابق یہ ہے کہ ہر 2.5 سال بعد آپ کی اپلیکیشن کو دوبارہ اسیس کیا جائے گا. یعنی کہ آپ نے 8 ایکسٹینشن لینی ہے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. تو آئی تھنک آلریڈی یہ اسٹرگل کر رہے ہیں. میں نے یا ہماری فرم نے جو آج تک بھیجی ہوئی ہیں، آلموسٹ 20 ایئرس ہو گئے مجھے ایز اے سلیسٹر. 3-4 سال آپ اوپر لگا لیں، ایز اے لائر بھی کام کر رہا ہوں 23-24 سال سے. میں اتنا ڈیلے میں نے اپلیکیشنز میں آج تک نہیں دیکھا. لوگ ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کی جینون اپلیکیشن جینون سرکمسٹانسز پہ ڈیسائیڈ ہو جائے. ہوم آفس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، بندے نہیں ہیں کہ ان آلریڈی ایگزسٹنگ جو کیس لوڈ ہے اسے ڈیل کرنے کے لیے. 80,000 صرف اسائلم اپلیکیشنز پینڈنگ ہے. 1,20,000 کے قریب اپروکسیمیٹلی ٹرائیبیونل میں اپیلز پینڈنگ ہیں. اتنے ججز، اتنی آپ مین فورس کہاں سے لائیں گے؟ اگر آپ نے ہر 2.5 سال بعد یہ کرنا شروع کر دیا گیا تو یہ تو ملینز میں چلی جائے گی تعداد. صرف اسائلم کی بات کر رہا ہوں میں، تو باقی اپلیکیشنز کو چھوڑیں. تو آپ کو ایک بہت بڑی فورس چاہیے، ایک بہت بڑا سسٹم چاہیے ہوم آفس کو چلانے کے لیے اور اسے سموتھلی رن کرنے کے لیے. اگر یہ نئی چینجز جو پروپوز کر رہے ہیں اپریل 2026 میں، تو اٹ بیکمز اے نائٹ میئر فار ایوری باڈی. کیونکہ جو لوگ 10 سال کے بعد انڈیفینیٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے تو دیٹ مینس دے ہیو ٹو میک نمبر آف اپلیکیشنز ٹو ہوم آفس. آلریڈی جو 5 سال کے بعد کر رہے تھے تو دیٹ مینس دیٹ اماؤنٹ ایون گنا بی ڈبلڈ. کام ڈبل ہو جائے گا ہوم آفس کا. پیسے تو کمانے ہیں انہوں نے، لیکن وہ کام جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جائے گا. ایک پہلی کسی خوش قسمت کی کال اٹھاتے ہیں بھائی، دیکھتے ہیں یہ حضور والا کیا فرما رہے ہیں. جی فرمائیے، آپ کا کیا کوشچن ہے؟ ایک سیکنڈ یار. سر آپ نے فون آنسر کیا. میرا سمپل کوشچن ہے، تھوڑا کنفیوژن ہے سر جی، کہ جو آپ بتا رہے تھے لائف میں ہم کو ویزا مل چکا ہے 7 ایئر رول کے بیس پہ، جب نیا نیا نکالا تھا 2018 کے اندر. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی یار. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ویزا مل چکا ہے؟ ہاں جی، 7 ایئر کے رول پہ ویزا ہم کو مل گیا تھا بیٹے کے بیس پہ. اچھا، اور یہ 2018 ہم کو ملا تھا. ہم کو قریباً ہم فیملی کو، میں اور وائف کو دونوں کو 7.5 سال ہو چکا ہے. 2018 میں ملا ہے آپ کو؟ ہاں 2018 جون میں. یس ٹھیک ہے. اور بیٹے کو تو پاسپورٹ مل چکا ہے. میں اور میاں بیوی دونوں ہیں. ابھی ایک ہی پرابلم ہے، باقی تو سوٹیبل جو بتا رہے ہیں نئے پروپوزل میں سب کچھ صحیح ہے، ٹیکسیبل انکم ہے سب کچھ. بس وہ جب ویزا ملا تھا اس ٹائم ہم اوور اسٹے تھے، وہ قریباً 1 ایئر کے آس پاس. تو ابھی پرپوزل میں جو اوور اسٹے کا جو کلوز ہے نا، جو لاسٹ میں تھا کہ وہ کنفیوژن سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کے لیے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو انڈیفینٹ کب ملا ہے؟ نہیں انڈیفینٹ نہیں ملا سر. ابھی 7.5 سال ہوا ہے تو ابھی 2.5 سال اور بچے ہوئے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں حضور والا، آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹ سوٹیبلٹی انفارچونیٹلی آپ پہ اپلائی ہونا نہیں چاہیے. میری پرسنل اوپینین ہے، میں بڑا اسٹرانگلی اس پہ بات بھی کرتا ہوں. میری اکثر ویڈیوز بھی اس پہ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ بھی اور یہاں بھی جو ٹک ٹاک ہے. کیونکہ لا کو آپ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی نہیں کر سکتے. جیسے میں نے ایک وہ چور کی اور اس کی مثال دی تھی، پتہ نہیں آپ سن رہے تھے اس ٹائم یا نہیں سن رہے تھے؟ میں سن رہا تھا سر آپ کو. تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی کہ اگر آپ پہ بھی یہ سوٹیبلٹی جو ہے یہ اپلائی کی جائے، اور پرٹیکولرلی جب آپ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلیکیشن کے لیے جا رہے ہیں اس ٹائم اپلائی کی جائے. کیونکہ آپ کو جب پہلا ویزا ملا تھا تو اس ٹائم یہ پارٹ سوٹیبلٹی واز ناٹ اے پارٹ آف دی criteria. Now they are saying that each and every application would trigger
part suitability, which used to be a paragraph 39E of the immigration rules. اس کو انہوں نے انٹری کلیئرنس اپلیکیشن پہ بھی ڈال دیا ہے, یہاں بھی. تو ہوپ فلی اگر آپ اپلائی کریں گے, جو میرا اپنا ہے ابھی دیکھیں کنسلٹیشن تو پینڈنگ ہے گڈ کریکٹر کے حوالے سے بھی, تو ہوپ فلی یو ول کیچ اٹ. لیکن جو سر بتا رہے ہیں اگر یہ لو بنا دیتے ہیں جیسے انہوں نے پرپوزل رکھا ہے تو کیا 30 ایئر تک جا سکتا ہے؟ وہ تو بہت زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یار ہم نے جو کیلکولیٹ کیے تھے وہ 50 ایئرس بھی بنتا ہے بعض لوگوں کا. اچھا نہیں, لیکن ہم کو تو بس خالی 10 ایئر روٹ کو, اچھا ان کو جو ویزا میں اس میں لکھا ہوا کہ فیملی, اس میں یہ ہے کہ آپ بینیفٹس کلیم کر کیے ہیں اگر آپ نے, نہیں کچھ بھی نہیں ہے, نو بینیفٹ. میاں بیوی دونوں فل ٹائم ورک کام کر رہے ہیں, خود کا مکان سب کچھ, مطلب کبھی کوئی دیٹ نہیں, ایوری تھنگ کلیئر ہے, کوئی کبھی ایون سنگل پوائنٹ بھی نہیں ملا ڈرائیونگ لائسنس میں, مطلب کلیئر ہے. جسٹ ایک ہی ہے جو اوور اسٹے کا پرانا تھا نا ہسٹری میں, وہ ایک داغ رہ گیا. اب پتہ نہیں وہ کتنا درد کرے گا. میرا جو اسٹرانگ اوپینین ہے اس حوالے سے کہ آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو ضرور انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملنی چاہیے 10 سال بعد. اور اگر سر یہ جیسے یہ رولس آ جاتا ہے کہ کہیں اس طرح کا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم جب اپلیکیشن کرتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد انڈیویجول کیس لے کے کورٹ میں جا سکتے ہیں. ہم کو 10 سال کا بتایا ہوا تھا, یہ 10 ایئر, اور ہر لیٹر میں ہوم آفس کو جب بھی ایکسٹینشن کیا اس میں لکھا ہے کہ یو آر ان 10 ایئر روٹ, یو آر ان 10 ایئر روٹ, اور آپ کو ایکسٹینشن. یہ حضور والا آپ نے نہیں جانا, کافی سارے لوگوں نے جانا ہے. تو آپ جمع خاطر رکھیے, یہ صرف آپ اکیلے نہیں ہوں گے, کافی سارے لوگ جائیں گے, کیونکہ ایک بندہ یا 2 بندے تو افیکٹ ہو نہیں رہے, اس سے کئی ہزاروں, دسیوں ہزاروں لوگ افیکٹ ہوں گے. تو ایکسٹینشن کتنی مہنگی ہوتی ہے لگتا ہے, لیکن ایک ایکسٹینشن میں 2 بندوں کو 7-8 ہزار گھس جاتا ہے. کتنا پیسہ کہاں سے اتنا سارا چیز؟ جی اتنا ہوم آفس کا ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو کہ ہوم آفس یہ جو نئے انہوں نے قوانین امپوز کیے ہیں, ہوم آفس کو الٹا اس سے نقصان بھی ہو رہا ہے. آلموسٹ اس پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے, 10.5 بلین پاؤنڈز کا ایک ریسرچ کے مطابق جو نئے جو ریسٹرکشن لگا رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹس پہ یا ڈیپینڈنٹس پہ, تو 10.5 بلین پاؤنڈز کا نقصان ہو رہا ہے ہر سال. تو دوسری طرف آپ دیکھیں جو آلریڈی امیگرنٹس ہیں ان کا جو 4,000 پاؤنڈ ایکسٹینشن ہے پرائیویٹ لائف کی, 3,902 پاؤنڈ, اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. اگر آپ کی 5 بندوں کی فیملی ہے تو اٹس آلموسٹ 20,000 پاؤنڈس. تو اتنے زیادہ پیسے کوئی کہاں سے لائے گا یار؟ آپ مجھے کہیں آپ 20,000 پاؤنڈ لے آؤ, میرے پاس تو نہیں ہے بھائی جان اتنے پیسے, کسی کے پاس بھی نہیں. اتنے پیسے کون جمع کر کے رکھتا ہے؟ پتا نہیں, اتنا اسٹریس مین, اتنا اسٹریس مین, مطلب لاسٹ میں بارڈر پہ آ چکے, ابھی لگتا ہے پھر سے مطلب دھکا دینے کی باری آ گئی, ایسا لگ رہا ہے. او نہیں, آپ جمع خاطر رکھیے, آپ کے لیے اچھی نیوز ہوگی اور آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے گا. ہاں, میں آپ کی جو نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گڈ کیریکٹر ریکوائرمنٹس ہے وہ انکریز کر دی ہے, وہ تھریش ہولڈ بہت زیادہ ہائی کر دیا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ایک دن بھی اوور اسٹے کیا ہے تو یو مے ناٹ بی ایلیجیبل فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم. دیٹس واٹ دے آر لاسٹ 10 ایئر بتا رہے ہیں سر, لاسٹ 10 ایئر کا نہیں, وہ ایسے ہی ہے. تو اس میں لاسٹ 10 ایئر تو ہو جائیں گے کلیئر نا, 10 ایئر کے بعد انڈیفینٹ ملے گی, اس کے بعد تو 10 ایئر. ہاں, لیکن یہ جو نئے رولز ہے اس میں لاسٹ 10 ایئرس کا نہیں ہے, اس میں کسی ٹائم بھی, اچھا کبھی بھی آپ آئے ہوں, یا بورڈ کے تھرو آئے ہوں یا ویزے کے تھرو آئے ہوں, اوور اسٹے ہوا ہوا آپ کا, تو پھر وہ آپ پہ بڑا اسٹرکٹ جو ہے وہ, لیکن وہ آنے والی بات ہے, وہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی, اس لیے آپ کو زیادہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو سچی بات میں بتاؤں آپ کو, ان کی غلطی سے ہوا تھا, ہوم آفس کی غلطی سے. ہم ویٹ کرتے کیونکہ اس ٹائم کالج بند ہو رہے تھے نا, جب تک لیٹر نہیں ملتا تب تک کوئی ایڈمیشن نہیں دیتا تھا. ہاں, تو آپ کے پاس بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے, آپ کو تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس حوالے سے. اچھا, تو یہ سب کچھ ہم ایویڈنس رکھ کے فائل کر سکتے ہیں نا؟ بالکل کر سکتے ہیں. اور آپ کوشش کریں کہ اس دوران آپ سے کوئی کنوکٹ نہ ہو جائے, آپ کسی حوالے سے کوئی اوفینس نہ کمٹ ہو جائے. اگر کنوکشن ہو گئی تو پھر جو ہے وہ اس میں ہوم آفس
بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کئی مواقع پہ ایسے دیکھا ہے کہ لوگوں کو صرف معمولی قسم کی، آپ کہہ لیں کہ اے بی ایچ جسے ایکچوئل باڈیلی ہارم کہتے ہیں، اس پہ 6 ماہ کی سزا ہوئی، تو لوگوں کے پاس انڈیفینیٹ تھا، انہوں نے سیدھا ڈیپورٹیشن پبلک گڈ کے نام پہ لوگوں کو ریسٹ کے بعد بھی اوفینس ختم ہونے کے بعد بھی ٹائم کہ انہوں نے انہیں they kept them in detention and tried to deport them back. تو اتنی سختی جو ہے اس ٹائم ہوم آفس کر رہا ہے، اور یہ ہمارے تو پریکٹیکل ڈے ٹو ڈے پریکٹس ہے، ہم نے اس میں یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے، اور پھر وہاں پہ آپ پرائیویٹ اور فیملی لائف، ہیومن رائٹس اور ان کے جو فیملی سوشو اکنامک اور پولیٹیکل ٹائز ہیں یو کے، وہ ہائی لائٹ کرنے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی سینٹنس کمپلیٹ ہو بھی جائے، اس کے بعد بھی ہوم آفس کی طرف سے یہ رسک رہتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ اوفینس کمٹ کر دیا ہوا ہے، آپ کا انڈیفینیٹ ہے، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، وی گونا پیک یو بیک. یہ آج کے قوانین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو آپ کے اپریل 2026 کے بعد قوانین ہونے ہیں. اگر اوفینس ہے آپ کا سیریس اوفینس ہے تو آپ کو کبھی بھی برٹش نیشنلٹی نہیں ملے گی، آپ بھول جائیں اس چیز کو. جو نئی گورنمنٹ پروپوزل لا رہی ہے، اور کینیڈا کی گورنمنٹ، میں اکثر کینیڈا جاتا ہوں، وہاں پہ میرے کچھ فیملی ممبرز بھی ہیں، تو وہ بڑی متاثر ہے اس سے. وہ کہہ رہے ہیں جی جو یو کے میں جو چینجز آ رہی ہیں وہی ہم کینیڈا میں امپلیمنٹ کریں گے. تو جو ویو چلی ہوئی ہے امیگرنٹس کے خلاف پورے ویسٹرن یورپ میں، امریکہ، یورپ یا پھر آسٹریلیا، کینیڈا میں، تو یہ ہر طرف ہے. تو کوشش کریں کنوکشن نہ ہو، اپنے امیگریشن ہسٹری کو صاف رکھیں. اور ایون کافی سارے لوگوں کو ان کے پاس برٹش نیشنلٹی بھی تھی، انہیں بھی ڈیپورٹ کیا گیا ہے، یہ بھی ہے. تو اٹس لٹرلی آپ یہ کہہ لیں کہ جو یو کے کو وہ امیگرنٹس کے لیے آسان ملک نہیں بنا رہے، بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہی آئے جو یہاں پہ کام کر سکے، اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکے. اسی لیے انہوں نے اس سارے پروسیس کا نام کیا دیا ہے؟ ارنڈ سیٹلمنٹ. ارنڈ یعنی کہ یو ہیو ٹو ارن. جس طرح آپ جاب کریں تو کچھ پیسے کماتے ہیں، اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ آپ سوسائٹی میں، پبلک پرس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. 4 پلرز انہوں نے دیے ہیں، جن میں سب سے مین پلر یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کنٹریبیوٹ بیک ٹو دا سوسائٹی. اس کے علاوہ آپ کی انٹیگریشن ہے، سوشو اکنامک ٹائز یو کے میں کتنے ہیں. پھر انگلش لینگویج ہے، یعنی کہ آپ کی انگلش لینگویج اتنی ہے کہ آپ یو کے میں رہ سکتے ہیں، کنسٹرکٹیو اور پازیٹیولی ایڈ کر سکتے ہیں سوسائٹی کو. اور پھر اس کے علاوہ آپ کا گڈ کیریکٹر ہے، کنوکشن نہیں ہونی چاہیے، گڑبڑ نہیں کرنی، اچھے بندے اور اچھے بچے بن کے رہنا ہے. تو چلیں لاسٹ کوسچن ایک چھوٹا ہے، وہ کنفیوژن ہے، وہ یہ جو بتانا چلا آپ نے بتایا کہ فیوچر میں ہی لوگ پاس ہو سکتے ہیں، پاس والوں کو نہیں افیکٹ کر سکتے، جو ایکچولی اب تک تو ایسا ہے. تو یہ جو آپ ورک پرمٹ کی بات کریں ان کے لیے ہی ہے، یہاں پہ ہیومن رائٹ کے کیسوں میں بھی یہ چیز سملر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو پروپوز چینجز ہیں بنیادی طور پہ جو ہیلتھ کیئر ورکر تھے، یہ ان کے حوالے سے کی گئی تھی کہ ایک تو 5 سال سے ان کا 10 سال پہ ہم ایکسٹینڈ کریں گے، کیونکہ 2.6 ملین پیپل گوئنگ ٹو گیٹ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین فرام 2026 to 2030، یعنی کہ 2.5 ملین لوگ، یعنی کہ 26 لاکھ لوگ جو ہیں وہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کرنے جا رہے ہیں اس دوران. تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان سب لوگوں کو بلاک کر دیں ہم. اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جب انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہو جاتی ہے، پبلک بینیفٹس، ہاؤسنگ پہ اور ان سب چیزوں پہ چلے جاتے ہیں. یو کے گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ اتنی انڈیٹڈ ہو چکی ہے اور بجٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں. یو کے گورنمنٹ آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمیں آپ لون دیں تاکہ ہم اپنا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اسے پورا کر سکیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میرے کہ گورنمنٹ از انڈر ہیوج سورٹ آف پریشر. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جو ہیلتھ کیئر ورکر ویزاز ہیں یہ بہت زیادہ ایشو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسکلڈ ورکر بھی بہت زیادہ ایشو ہے. لیکن جو بنیادی طور پہ جو بیس لائن کی یہ بات کر رہی ہے گورنمنٹ 10 ایئرس کی، وہ ہر ایک کے لیے کر رہی ہے.
لیکن یہ اپلیکیبل نہیں ہوگی اور نہ ہی ہونی چاہیے. جو نان پوائنٹس بیس سسٹم ہے جس میں آپ کا پرائیویٹ لائف ہے, اسپاؤس ویزا ہے, یا ہیومن رائٹس کی بیسس پہ جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر فار یور ٹائم. تھینک یو سر. تو آج کا میرا یہ ایک ڈیٹیل آپ نے سیشن سنا, اور اس کے حوالے سے میں نے کافی ساری ایسی چیزیں جو مجھے کل ریکویسٹ کی گئی تھی میرے ویڈیو کے حوالے سے, کہ کہا یہ گیا تھا کہ میں نے وہ ساری ویڈیو جو ہے انگلش میں کی ہے, اور کافی سارے لوگ جو ہے ڈس ایڈوانٹیج ہیں اس حوالے سے. تو آج میں نے یہ ضروری سمجھا اور اپنا فرض سمجھا کہ اسے اردو, ہندی میں یا پھر پنجابی لینگویج میں اسے جتنی میری استطاعت تھی وہ میں نے کیا. باقی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے کہ جو پرپوز چینجز ہیں, لوگ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں اور ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ پتہ نہیں یو کے دروازے ہی نہ بند کر دے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ یو کے اصل میں جیسے میں نے کہا ارن سیٹلمنٹ, یعنی کہ آپ نے سیٹلمنٹ کمانی ہے, اس روٹ پہ جا رہا ہے. یعنی کہ لوگ ویلفیئر سوسائٹی ہے, لوگ پبلک پرس پہ برڈن نہ بنے بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کریں. تو یہ بھی کہنے میں یہ چیز آسان ہے, لیکن پریکٹیکل ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے. اگر سوچئے کہ ایک بندہ جو ورک پرمٹ پہ تھا وہ یو کے آیا, 3-4 سال اس نے کام کیا, اور اس کے بعد چلیں 10 سال کا کر لیتے ہیں کہ 8-9 سال نئے قوانین کے مطابق بات کر لیتے ہیں, 8-9 سال اس نے کام کیا, اس کے بعد اس شریف النفس آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ بستر کے ساتھ لگ گیا, یا کوئی خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, صحت گر گئی, یا وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا, تو کیا اسے اٹھا کے آپ باہر پھینک دیں گے؟ کیا اس کی وائف کے یا اس کے بچوں کے وہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم لانگ ریزیڈنس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں, کوئی رائٹس نہیں ہوں گے؟ وہ آپ ایک سیم سٹک سے سب کو نہیں ہانک سکتے, سب ایک یارڈ سٹک ہر ایک سینیریو پہ نہیں لگا سکتے. ایسے ہی وہ جو قوانین ہیں پرائیویٹ لائف کے حوالے سے یا پارٹنر روٹ کے حوالے سے, وہاں پہ آپ برٹش سٹیزن بچے کے باپ ہیں اور خدا نخواستہ اور اسپیڈنگ ہو گئی ہے آپ کی, یا پھر کوئی چھوٹا موٹا آفینس کمٹ ہو چکا ہے, جو ہیومن انسٹنکٹ ہے, کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے, تو اس میں بھی کوئی روم نہیں ہے. اگر آپ کی 12 months سینٹنس ہے یا ہیوی سینٹنس ہے, you will never get indefinite leave to remain British nationality. If you are eligible to get indefinite leave to remain, minimum it becomes 15 years, and in some instance 20 years, and in worst case scenario 30 years. اور ہمارے ایک بیرسٹر صاحب ہیں, انہوں نے کیس پرٹیکولر سینیریو بنا کے 50 ایئرس بھی بتایا ہمیں, یعنی کہ آپ کے پوتے پڑ پوتے آپ کی انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس سینیریو میں. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ارن سیٹلمنٹ جو ہے اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے گورنمنٹ کی نظر میں کہ اکانومی ٹھیک نہیں ہے یو کے کی, اور مزے کی بات ہے کہ اس کو جو سارا بلیم ہے وہ امیگرینٹس پہ ہے. اور میرا جو اپنا پرسنل ذاتی جو تجربہ ہے, جو لوگ ورک پرمٹس پہ ہیں یا جنرلی جو امپلائرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ کسی نہ کسی صورت میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں, پبلک پرس میں. میں نے ایسے بھی شہزادے دیکھے ہیں کہ 15 سال سے انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا جی پی کوئی ہے بھی ہے یا نہیں ہے, رجسٹر ہو کے کبھی جی پی کا منہ ہی نہیں دیکھا انہوں نے. کوئی پبلک ایمینٹیز یا فیسلٹیز انجوائے نہیں کر رہے, نہ انہوں نے کبھی پبلک فنڈز کلیم کیے, نہ پبلک پرس پہ کبھی برڈن پڑے, وہ نہ ہاؤسنگ کلیم کی انہوں نے, نہ کوئی اوفینس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ٹھاک وہ پبلک پرس میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور if those people become victim of such a harsh loss, تو یو کے میں کون رہنا پسند کرے گا؟ ٹھنڈا ملک ہے یہ, لوگوں کے مزاج ٹھنڈے ہیں, خوراک ٹھنڈی ہے, اندھیرا ہے,
تو بھاگ جائیں گے بھائی آپ سے لوگ. دنیا میں اور بھی بڑے خوبصورت ملک ہیں, اکانومیز ہیں. آپ ہائیلی اسکل مائیگرنٹس کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے تو ریگولیشنز کو صرف ایک یارڈ سٹک سے آپ امپوز نہیں کر سکتے. آپ نے لوگوں کو ایکسیپشنز کوئی بھی دیکھیں قانون جو ہے ایگزمپشنز پہ چلتا ہے, ایکسیپشنز پہ چلتا ہے کہ بھائی یہ لا ہے, اس میں یہ ایگزمپشنز ہیں. آپ یہ بھائی جان تھینک یو, آپ نے مجھے سر پہ کیا پہنا دیا. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے in any circumstances you have to be fit. جو نئے ریگولیشنز ہیں for 10 years to get qualified for ILR and you must have to contribute to public purse. What come may, doesn't matter. تو یہ ایک جو بنیادی چیزیں ہیں, اس سے یہ ہے کہ کورٹ میں لٹیگیشنز جو ٹرائبیونلز ہیں امیگریشن, اس میں لٹیگیشنز کافی ہو جائے گی. I used to do a vigorous sort of litigations in immigration courts. آج سے 10-15 سال پہلے بھی برڈن تھا. اکثر ہم نے جب میں جاتا تھا ہیٹن کراس فیلتھم جو امیگریشن ٹرائبیونل ہے, یا پھر یہاں پہ ٹیلر ہاؤس میں, تو اس ٹائم بھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی بکرا منڈی میں آ گئے ہیں. کوئی ادھر بیٹھا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہے. ہاں جی, ٹین ٹین چین پین پین ہو رہی ہے اس کے کو ٹرائبیونل کے باہر, لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. تو یہ 10-15 سال پہلے کے حالات تھے. آج تو حالات اس سے بھی آپ یہ سمجھیں کہ پینڈنگ اپیلس ہیں, بوجھ ہے کورٹس پہ, اور جینوئنلی جو ہے نا یہ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں. ہمارے جو ججز ہیں یا وکلاء حضرات ہیں, جینوئنلی دے آر اسٹرگلنگ ٹو کوپ اپ ود دا پریشر. بہت زبردست کام کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ جو پرٹیکولرلی امیگریشن ججز ہیں, اتنا پریشر ہونے کے باوجود, جو کورٹ سٹاف ہے, اور اتنے کم ریسورسز ہونے کے باوجود وہ ان کی بل نہیں پڑتا اور ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے, اور اس صورت میں بھی پورے انصاف کے ساتھ ہر کیس کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. I think that's the main essence which keeps the UK alive. جوڈیشل سسٹم بہت خوبصورت ہے, اور اگر آپ کے رائٹس انفرنج یا بریچ ہو رہے ہیں تو عدالتیں آپ کو واقعی انصاف دیتی ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ارن سیٹلمنٹ کے حوالے سے بات میں کر رہا تھا, اور اس سے پہلے میں نے پرائیویٹ اور فیملی لائف کے حوالے سے آپ سے آج ڈیٹیل بات کی, اور پرپوز جو چینجز ہیں 2026 میں, اس میں بعد میں بات کروں گا. میں کافی سیر حاصل اس میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پرٹیکولر سرکمسٹانسز کیا ہیں, بات یہ ہے کہ آپ آنے والی چینجز کے لیے تیار ہیں بھی ہے یا نہیں. گورنمنٹ کوئی چینج لا سکتی ہے, آپ کی کیا تیاری ہے یہ میٹر کرتی ہے. اور اس کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ایک تو کرمنل کنوکشن سے بچیں. اگر آپ بینیفٹ سے جان چھڑا سکتے ہیں اور بغیر بینیفٹس کی زندگی گزار سکتے ہیں تو بالکل آپ بینیفٹ سے جان چھڑائیں, کام کریں. ارن سیٹلمنٹ کی ساری سائیکالوجی یا جو بیک گراؤنڈ ہے لا کا, یا آپ کہہ لیں کہ جو فریم اپ کیا گیا ہے وہ اسی بنیاد پہ کیا گیا ہے کہ پبلک پرس پہ برڈن کم ہو, لوگ کنٹریبیوٹ کریں, اور جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اسے کم سے کم کیا جائے, جو پرٹیکولرلی ویلفیئر بینیفٹس کے حوالے سے جا رہا ہے. اسی لیے جو 26 لاکھ لوگ جن کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملنے والا ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں, ہم انہیں ابھی نہیں دے سکتے, ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. ہم اکنامک ریسورسز ہمارے سٹریچڈ ہیں. اگر ان میں سے آدھے لوگوں نے بھی ہاؤسنگ الاؤنس یا پھر ہاؤسنگ اپلائی کر دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کہاں سے 1.5 ملین نیا گھر لے کے آئیں گے؟
تو پرابلمس ہیں. گورنمنٹ بھی اپنے لحاظ سے بہتر سوچ رہی ہے لیکن پریشر میں سوچ رہی ہے, انڈیپینڈنٹلی نہیں سوچ رہی, کیونکہ پولیٹیکل انوائرمنٹ گلوبلی ایسا ہو چکا ہے. وہ پرٹیکولرلی جو فار رائٹ گروپس ہیں یو کے میں, انہوں نے اتنا پریشر ڈال دیا ہے گورنمنٹ پہ, اور اس گورنمنٹ پہ جو امیگرینٹ فرینڈلی سمجھی جاتی تھی, جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے, پارلیمنٹ میں پہنچایا, جو لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں, انڈیپینڈنٹ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہیں, انہی لوگوں پہ آپ وہ قوانین لاگو کر رہے ہیں. اور وہ قوانین لاگو کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے. لیکن اگر وہ لیجسلیشن پرٹیکولرلی انڈر